السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ طبیعت صحت کیسی ہے آپ کی؟ الحمدللہ طبیعت ٹھیک ہے میری۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ سے سوال یہ تھا کہ کیا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان نے میلاد منایا یا نہیں؟ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، آپ بتائیں۔ دیکھیں، یہ ایک اعتراض ہے جو ہر بار لوگ کرتے ہیں کہ کیا ثابت کریں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، صحابہ کرام نے یا تابعین طبع تابعین کے دور میں یہ میلاد تھا نہیں تھا، وہ کر رہے تھے، ثابت کریں۔ سر ثابت کرنے کی بات تو چلو بعد میں کر لیں گے، وہ بھی ہم کر کے دکھا دیں گے، مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ اس بات پر ہے کہ پہلے تو ہم دعوے کی طرف آتے ہیں نا کہ بھئی آج کے دور میں آرگنائز طریقے سے میلاد ہو رہا ہے۔ میلاد میں کم سے کم آپ جہاں بھی دیہاتوں میں ہو، شہروں میں ہو، جہاں کہیں میلاد ہو رہا ہے، اس میں 3 چیزیں لازمی شامل ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو اس میں دکھے گا کہ بھئی ایک ماحول یہ ہوتا ہے کہ نعت خوانی کا اہتمام ہوتا ہے، جو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے بھی ثابت ہے۔ اس کی اصل موجود ہے، نعت خوانی بالکل موجود ہے۔ اور اب تو تینوں مسالک میں جو بریلوی اہل سنت ہیں، ان کے علاوہ دیوبند اور اہل حدیث حضرات بھی نعت کو کسی صورت میں مان رہے ہیں، اور نعتیں ان کے بھی کچھ صورت میں پڑھی جاتی ہیں کچھ مقامات پہ، ٹھیک ہے، وہ اس کا انکار اب مطلقاً نہیں کرتے وہ لوگ بھی۔ دوسری یہ بات کہ بھائی میلاد کے اندر دوسرا اہتمام یہ ہوتا ہے کہ بیانات کا ہوتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو ڈسکس کیا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے لوگوں کو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور فضائل پہ بیان ہوتا ہے۔ یہ جب چیزیں ہوتی ہیں تو یہ تو اس کا کوئی بھی انکار نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پہ بیان ہونا، آپ کی عظمت اور فضائل کو بیان کرنا، یہ تو سبھی لوگ اس کو جائز مانتے ہیں جی۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں اور صحابہ کرام نے بھی یہی کیا، جبھی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے بارے میں جو باتیں ہیں، معجزات ہیں، وہ ہم تک پہنچے، ورنہ کیسے پہنچتے؟ تو یہ دوسری بات بھی ہو گئی، یعنی اس کی اصل موجود ہے، یہ تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں یہ چیزیں۔ تیسری چیز ہے کھانا کھلانا۔ تو کھانا کھلانا تو بھائی بہت بڑی نیکی ہے لوگوں کو، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بھی تھا، بعد میں بھی رہا اور اب بھی موجود ہے۔ اب یہ تینوں چیزیں جب ہمارے دور کے اندر ملا کر ہم کرتے ہیں نا کہ بھئی ہم نعتوں کا معاملہ بھی رکھیں اور بیان بھی ہم رکھتے ہیں سیرت کے اوپر، اور اسی طرح سے ہم کھانے کا اہتمام بھی کرتے ہیں، وہ تینوں چیزیں ملا کے آرگنائز طریقے سے ہوتی ہے، اس کو ہم میلاد کہتے ہیں۔ تو بھائی اگر آپ اس میلاد کو جا کے ڈھونڈیں گے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں، تو بھائی یہ بات صحیح ہے کہ وہ اس دور میں تو تھی نہیں، اور ویسے ہی ہم اس طرح آرگنائز طریقے کو میلاد، بزرگان دین نے خود بھی لکھ دیا کہ یہ بدعت حسنہ ہے۔ جب ایک چیز بدعت حسنہ ہے تو پھر آپ اس کے لیے کیوں یہ طلب کر رہے ہو کہ ہم صحابہ کرام سے، تابعین سے یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ چیز پوری کی پوری ثابت کر کے دکھائیں؟ تو یہ دعوی غلط ہو گیا۔ اصل چیز یہ دیکھیں گے کہ ایک چیز ہے، وہ چیز اب آرگنائز طریقے سے ملا کر ہو رہی ہے، طریقے کے ساتھ ہو رہی ہے، اہتمام سے ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس چیز کو ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کو ہم نے بدعت حسنہ ہی بولا ہے جب وہ آرگنائز طریقے سے ہو رہی ہے۔ تو ٹھیک ہے یار، تو آپ اس کے لیے ہم سے طلب نہیں کریں نا، کیونکہ ہم نے اب بدعت حسنہ کہہ دیا، تو پھر آپ اگر ہم سے طلب کر رہے ہیں، یہ بالکل ایسی بات ہو گئی کہ انگلش میڈیم اسکول ہے، ٹھیک ہے نا، کیمبرج ہے، اس میں کوئی جا کر بولے کہ بھائی یہاں پر جو ہے وہ کیا نام ہے، دورہ حدیث ہوتا ہے، یہاں پر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اپنا فقہ کی کلاسز ہوتی ہیں، کون سی فقہ کی کتب پڑھائی جاتی ہیں؟ تو بولیں گے بھائی گرامر اسکول ہے یار، یہ انگلش میڈیم اسکول ہے، یہاں پر تھوڑی یہ سلیبس میں ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے ہم آپ سے ایک سوال، آپ کا سوال ہی ٹیڑھا ہے، ہم آپ کا جواب میں کہہ رہے ہیں، ہم خود دعویٰ کر رہے ہیں یہ بدعت حسنہ ہے اس طرح آرگنائز طریقے سے، تو پھر آپ اس کے لیے ہم سے یہ کو طلب کر رہے ہیں کہ ثابت کریں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں میلاد ہوا۔ بھائی وہ کسی نہ کسی صورت میں ہو رہا تھا، لیکن جو اب آرگنائز طریقے سے ہو رہا ہے سر، ویسا اس دور میں بالکل نہیں ہوا، نہ صحابہ کرام کے دور میں، نہ تابعین، نہ طبع تابعین کے دور میں۔ یہ اس کا جواب سمپل سا اتنا بنتا ہے، عقل ہونی چاہیے انسان کو سوال کرتے وقت، اور سامنے والے کا پہلے دعویٰ سنیں وہ دعویٰ کیا کر رہا ہے۔ جیسے میں نے بتایا انگلش میڈیم اسکول ہے، وہ کہہ رہے ہیں انگلش میڈیم اسکول ہے یار، تو پھر آپ کیمبرج اسکول میں انگلش میڈیم اسکول کے اندر ہم کیوں جو ہے اس بات کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ بھائی یہ جو ہے ثابت کریں اس سے کہ وہاں پر جو ہے نا یار یہ اپنا تفسیر پڑھائی جا رہی نہیں پڑھائی جا رہی، یا فقہ پڑھائے، آپ کو دعویٰ ہی کر رہا ہے کہ بھائی وہ انگلش میڈیم ہے، تو وہاں تو برٹش کا سلیبس پڑھایا جائے گا۔ تو یہ بات ہی غلط ہے نا کہ آپ پہلے تو وہ چیز کو چیک کر لیں کہ دعویٰ یہی ہو رہا ہے سب سے پہلے کہ ہم کہہ رہے ہیں یہ آرگنائز طریقے سے یہ بدعت حسنہ ہے، یہ میلاد منانا آرگنائز طریقے سے جو ساری چیزیں ہم مرج کر کے کر رہے ہیں۔ تو پھر آپ اس پر ہم سے سوال ہی نہیں کریں کہ یار یہ حضور علیہ السلام کے دور میں تھا یا نہیں تھا۔ یہ بالکل ایسی بات ہے کہ گرامر اسکول کے اندر اور یہ انگلش میڈیم کیمبرج میں بولیں کہ یار وہاں پر جو ہے فقہ پڑھایا جا رہا ہے، تفسیر کون سی پڑھائی جا رہی ہے، تو اس کا تو جواب اتنا ہی ہو سکتا ہے جی۔